پیاری بہن، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ برسات کی وجہ سے بارشیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور میرے والد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ جب بارشیں زیادہ ہوں تو سردی بھی زیادہ پڑتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کہیں چلے جائیں اور کہیں سے کپاس کا بندوبست کر لیں اور اپنے لیے گرم بستر تیار کر لیں۔ اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، جبکہ دوسرے پنچھی جو ہیں وہ ایک پہاڑ پر ہم سب کا انتظار کر رہے ہیں، اور چلتے ہیں اور کپاس کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ سردی سے آنے سے پہلے ہم گرم بستر تیار کر لیں تاکہ سردی میں پریشانی نہ ہو۔ پیارے بچوں، وہ پھر دونوں وہاں سے اڑ کر جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ کالو کوا اور گوری کوی، مینا اور طوطا بھی ہوتا ہے، اور وہ ایک بستی میں پہنچ جاتے ہیں۔ بستی میں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کپاس کی فصل تو کسان پہلے ہی کاٹ کر اپنے گھر لے گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کسان سے کس طرح کپاس حاصل کریں گے۔ اس پر گوری کوی کہتے ہیں، آؤ ہم چلتے ہیں، کسان سے تھوڑی سی منت سماج کریں گے تاکہ کیا پتہ اسے ترس آ جائے اور وہ ہمیں تھوڑی سی کپاس کی تو ضرورت ہے، وہ ہمیں دے دے۔ جبکہ کالو کوا کہتا ہے کہ کسان کو میں جانتا ہوں، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ پھر وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر جو کسان کی بیوی ہے وہ کپاس کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے۔ ٹونو چڑیا پہنچ کر اسے کہتی ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں اور ہم نے گرم بستر تیار کرنے ہیں۔ ہم تمام پنچھی جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں اور التجا لے کر آئے ہیں، پلیز ہماری تھوڑی سی مدد کر دو، ہم آپ کو بہت سی دعائیں دیں گے۔ جبکہ وہ کسان کی بیوی کہتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرا خاوند جو ہے وہ مجھے مارے گا، آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، جب وہ آ جائے تو اس سے بات کر لینا۔ پیارے بچوں، وہ اس سے کہتے ہیں، پلیز کچھ کریں، آپ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اتنی دیر میں کسان بھی پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں اور آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ انہیں بتاتے ہیں کہ سردیاں بڑھ رہی ہیں، ہمیں تھوڑی سی کپاس کی ضرورت ہے تاکہ ہم گرم بستر بنا لیں۔ اس پر کسان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے گالیاں دینے لگتا ہے پرندوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو دھوپ پہ سکھایا ہے، میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا، آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ پرندوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، اس نے اپنی بیوی کو کہا ہے، مجھے پتہ ہے کہ پرندے ایسے نہیں جائیں گے، تم جو ہے وہ میری بندوق لے کر آؤ، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نہیں جاتے۔ پھر اس سے پرندے جو کہتے ہیں، پلیز ہمیں تھوڑی سی کپاس دے دو، تھوڑی سی ہی ہمیں ضرورت ہے۔ اس پر پیارے بچوں، جب بندوق کا نام آتا ہے تو پرندے وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک جگہ پر پہنچ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس طرح اس کسان سے تھوڑی سی کپاس لی جائے اور اپنے بستر تیار کر لیے جائیں۔ اس پر گوری کوی کہتی ہے کہ میری ایک بادل سے دوستی ہے، ہم دونوں میں اور میرا خاوند کالو جا کر بادل کو کہیں گے کہ بادل بھیا ہمارے ساتھ چلو، کسان ہمیں کپاس نہیں دیتا، اور وہ اس کے گھر جا کر جب برسے گا تو اس کی کپاس گیلی ہو جائے گی، اور کسان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی کپاس گیلی ہو، وہ ہمیں ضرور دے گا۔ سب نے ان کے اس مشورے کی بہت زیادہ تعریف کی اور ان کو یہ مشورہ، یہ رائے بہت پسند آئی۔ پیارے بچوں، پھر کالو کوا اور گوری کوی نے کہا کہ آپ ہمارا ویٹ کرو، ہم جا کر اس بادل سے بات کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ بادل ہماری مدد ضرور کرے گا۔ پھر وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیشہ دوسروں سے جو بندہ امید رکھتا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اچھے لوگ ہی دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کہانی میں جب وہ کالو کوا اور گوری کوی بادل کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے التجا کرتے ہیں، اس سے اپنی دکھ بھری کہانی سناتے ہیں کہ ہم نے کیسے کسان کے گھر میں گئے اور کسان نے ہماری کس طرح
बेइज्जती की और वो हमें मारना चाहता था। इस पर बादल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि किसान को उस वक्त तो मैं याद आता हूँ जब पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, जब उसकी फसल सूखी हुई होती है तो वो फिर अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है। उस वक्त तो मैं ही उसकी फसल को रग लगा देता हूँ, अब वो कैसे नहीं आपको देगा? मैं आपके साथ चलता हूँ, अगर वो आपको नहीं देगा तो मैं वहाँ पर बर्फ पड़ूंगा तो उसकी फसल जो है वो बेकार हो जाएगी। प्यारे बच्चों, दोनों चिड़िया जो है वो बादल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे यकीन हो जाता है कि बादल जब उसकी मदद करने को तैयार हो गया है तो उन्हें यकीन था किसान भी राज़ी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, फिर वो किसान के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। किसान जाकर बादल जो है वो किसान को कहता है कि जब आपकी फसल सूख जाती है तो उस वक्त मैं आपके काम आता हूँ। अगर आपने इन बेचारे पंछियों का भला ना किया तो मैं आपकी फसल को क्या कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। मैं इतनी बारिश बरसाऊंगा कि आपकी फसल किसी काम की नहीं होगी। इस पर पंछी भी उसे कहते हैं कि हम आपकी जो फसल है उसमें से जो ऐसे जहरीले कीड़ों को खा जाते हैं जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। आप हमारे उस एहसान को याद करो। आपको एहसान फरामोश लगते हो, आप एहसान को भूल गए हो। इस पर बादल भी कहता है, ए किसान, तुम्हें तो इनकी इनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये भी तेरी मदद करते हैं, तुम्हें स्प्रे से बचाते हैं, तुम्हारा खर्चा कम हो जाता है, ये जहरीले कीड़े खा जाते हैं। इस पर किसान बादल से वादा करता है कि मैं इनको ज़रूरत के मुताबिक दे दूंगा। इतने में उसकी पत्नी भी आ जाती है, बीवी भी आ जाती है और वो उसे कहती है, प्लीज़ इन गरीब पक्षियों की, इन गरीब परिंदों की मदद कर दो, अल्लाह हमसे खुश होगा। और अच्छे लोग भी वही हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, किसान को उन पर तरस आ जाता है और थोड़ा बहुत वो बादल से भी डरा हुआ होता है। वो उन तमाम को ज़रूरत के मुताबिक कपास दे देता है। फिर वो कपास लेकर अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। वो बादल का बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बादल की वजह से उन्हें वो कपास मिली थी। बादल अपने घर की तरफ रवाना होता है जबकि परिंदे ऐसी खुशी में घर की तरफ रवाना होते हैं कि अब वो जाकर अपने घोंसले में गर्म बिस्तर तैयार कर लेंगे। प्यारे बच्चों, कभी आपने किसी बुलबुल का, किसी कौवे का घोंसला देखा है? वो कैसा घोंसला बनाते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना मुझे ये बताकर।